غامدی صاحب، جب آپ قانون شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لمبا عرصہ خدا تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا کہ جب وہ کوئی اچھے اعمال کرتے تھے تو ان کو فوراً جزا دی جاتی تھی، آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا اور بدلیاں آتی تھیں، اور جیسے ہی وہ رستے سے ہٹتے تھے تو ان کو بحیثیت مجموعی سزا دی جاتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غامدی صاحب، پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ سارا سلسلہ زمین کے درمیان میں کیا تاکہ پوری دنیا سے لوگ آ کر یہ دیکھ سکیں کہ خدا نے ایک قوم کے ساتھ وہی قیامت برپا کی ہوئی ہے جو آخرت میں پوری انسانیت کے لیے برپا کی جائے گی۔ لیکن غامدی صاحب، جب ہم اس دور کے پوری دنیا کے لٹریچر کو دیکھتے ہیں، مثلا گریکس کے ہاں دیکھتے ہیں یا ہندوستان میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں پہ یہ چیز مینشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ مثال کے طور پہ گریکس کے ہاں یہ بات کیوں نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے ایک قوم کے ساتھ، ہزاروں سال کے عرصے تک اس کو قائم رکھا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ اسکیم کامیاب نہیں ہو سکی، یا کیا وجہ تھی کہ گریکس تک یا دوسرے لوگوں تک یہ بات نہیں کنوے ہو سکی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن بطور ایک دعویٰ ڈسکس بھی ہوتا ہوا وہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک قوم کے ساتھ خدا یہ کام کر رہا ہے۔ انسان نے اس کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا۔ پیغمبر بھی آتے رہے ہیں تو بالعموم نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس زمین پر ایک خودکار مخلوق ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سے ہدایت پائے گا۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے ایک موقع کے اوپر پوچھا گیا کہ مذہب سے آپ کی گریز کی وجہ کیا ہے؟ نہ آپ اس پر کوئی بات کرتے ہیں، نہ نفی میں کوئی بات کرتے ہیں، نہ اس بات میں کوئی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ تصور ہی قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے کسی دوسرے شخص کو زمین پر حتمی حجت سمجھنا ہے۔ وہ انسان آسانی سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خود حقیقت کا سچا طالب بن کے ہدایت تلاش کرنے نکلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہدایت میں تمہارے دماغ میں ٹھونس دوں گا، میں تم پر مسلط کر دوں گا، میں ہدایت تمہارے اوپر نازل کر دوں گا، تمہارے لیے گریز کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت کا اہتمام کر دیا ہے۔ یعنی رسول بھی جب آتا ہے تو وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بات بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں، نہیں، آپ کی طرف ایک کلام نازل ہو رہا ہے، آپ اس کو اپنی جگہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ لوگ کو اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں کے مجمع منعقد کر رہے ہیں، اجتماع منعقد کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی چند واقعات ہیں جس میں کبھی آپ نے کسی اس طرح کے مقام پر جا کر قرآن مجید پڑھا ہے تو وہ اپنے طریقے پہ اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے اس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کا اہتمام کر دیا۔ اب اس کے بعد انسانوں کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس سے آگے بڑھیں، جو ان کے باطن میں ہدایت ہے اس ہدایت کے مصداق کو تلاش کرنے کی صحیح کریں، اور ہدایت کے جیسے اب ہم کسی علم کے بارے میں سنتے ہیں تو نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر دیہات میں تو شہر میں جائیں گے، شہر میں ہیں تو کسی دوسرے ملک میں جائیں گے۔ یہ سب جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے غور کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ان علوم کے ماہرین ہمارے پاس دعوت لے کے آتے ہیں، بلکہ ہمارے اندر ایک عرض پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہی عرض اور یہی داعیہ خود ان کی ہدایت کے بارے میں پیدا ہو، تو انہوں نے رسول بھیج کر ہر قوم کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ توجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ اگر تصویر دیکھیں قوم لوط کی، صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی میں کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ ان سے کوئی بات بھی سننی ہے ہمیں، ورنہ اگر ان کی یہ حیثیت ہی مان لی گئی ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ اس طریقے سے لوگ ان کے گھر میں آتے جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، یا سیدنا صالح کے بارے میں۔ تو یہی کم و بیش صورتحال ان دونوں قوموں کی بھی ہے۔ ایک خطہ ارض کا انتخاب کیا، آباد کر دیا، ان کے یہاں ہدایت کی ایک پوری تاریخ بننا شروع ہو گئی، پیغمبر موجود ہے، اب لوگوں پر ہے جس کا جی چاہے جا کے سیکھ لے۔ نہیں سیکھا لوگوں نے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس معاملے میں عام طور پر انسان جو رویے اختیار کرتا ہے وہ بڑی حد تک اسی انانیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ انانیت کو آپ ذرا برے معنی میں نہ بھی استعمال کریں تو میں ہوں نا، میں جانتا ہوں، مجھ پر چیز واضح ہے، یہ کیا چیز ہے جو باہر سے آ رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ پہلے زمانے میں تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں، پتہ نہیں چلا ہوگا، کیا اس وقت بھی لوگوں کو معلوم نہیں کہ جزیرہ نما عرب میں ایک پیغمبر آئے تھے؟ کیا اس وقت بھی یہ بات معلوم نہیں ہے ان کو؟ لیکن آپ اگر مغرب میں چلے جائیں
اور عام لوگوں سے ملیں، آپ پہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ سوائے چند یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کے کسی کو پتہ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کسی خاص مقصد سے ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کی حجت پوری کی ہے، یا کوئی ایک ایسی شہادت قائم کتاب کی۔ نازل ہو گئی ہے جس کتاب کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے، ورنہ آپ خود سوچئے کہ قرآن مجید کو لینے کے لیے لوگ بھاگ کھڑے ہوں، ایسا ہونا چاہیے نا۔ یعنی مجھے آپ کو اگر پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب بھی ایک کتاب ہے تو میرے اندر فطری طور پر کیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، تو آپ دیکھ لیں۔ یعنی آپ کو کہیں کوئی 1/1000 بھی نہیں ملیں گے ایسے لوگ کہ جو اپنے طور پر نکل کھڑے ہوں کہ ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ باقی تو آپ نے کسی کو توجہ دلا دی، جا کے کسی کو کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانب اس کے اس طرح کے نتائج بھی نہیں نکلتے۔ نتائج بھی نہیں نکلتے۔ ٹھیک۔